ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین اکرام، آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں اور نام جو دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی مناسبت سے یہ نام ہے عمران جاہل. یہ جاہل اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں، اور یہ علماء کے نام لے کر کتنے بڑے بڑے سفید جھوٹ بولتا ہے. آئیے ہم آپ کو اس کذاب کی حقیقت آج بتاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اصولی بات کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں سے سیکھتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، یا پھر وہ خود ہی اپنا استاد بن جاتا ہے. جیسے کہ بعض لوگ جرح کرتے ہیں انجینئر مرزا علی پہ کہ یہ اپنی عقل سے باتیں بیان کرتا ہے، تو یہ بھی انجینئر کا ٹولہ ہی ہے جو قرآن حدیث اسماء و رجال اسلاف کے منہج کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں اور ان کے صحیح معنی مفہوم کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور پھر جھگڑے پر اتر آتے ہیں، بحث و مباحثے جنگ و جدال پر اتر آتے ہیں، جو سیدھی سی بات ہے کہ مقلدانہ روش ہے. آئیے سب سے پہلے اسی کی زبان سے ہم سنا دیتے ہیں یہ کس سے سیکھتا ہے، کس سے سمجھتا ہے، تاکہ ہمیں کوئی شکایت نہ ہو، یعنی اور سننے والوں کو کوئی شکایت نہ ہو. اور ہم شیخ ابو یحییٰ نور پوری کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ اس نے خود شیخ ابو یحییٰ پوری کا نام لیا ہے، اور جب تک یہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کا نام لیتا رہے گا ہم بھی نام لیتے رہیں گے، یا جب تک شیخ ابو یحییٰ پوری ان سے برات کا اظہار نہیں کر دیتے، اس سے برات کا اظہار کر دیں تو ہم شیخ یحییٰ پوری کا نام ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ اس کذاب نے ان کا نام جھوٹ بول کے لیا تھا، جیسا اس نے شیخ کفایت کے نام پر بہت سارے جھوٹ بولا ہے. آئیے دیکھیے پہلے شیخ ابو یحییٰ نور پوری کی شہادت ہم اسی کی زبان سے دیتے ہیں. حدیث ہیں اور کذابین سے روایت کرتے ہیں تو ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں. آج کے دور حاضر کا کوئی عالم آپ کی بات کرتا ہے اہل حدیث؟ یہ پوچھ رہا ہوں. آپ جو موقف بیان کر رہے ہو نہیں، یہ اصول کہاں سے لاؤ گے؟ پھر آپ بھائی سیکھتے تو ہم علماء سے ہے نا، پھر تو انجینئر بھی درست ہے آپ کی نظر میں. نہیں اپنی عقل سے کہ وہ امام نے کہا، یہ امام نے کہا. میں تو شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ تعالیٰ کو پیش کر دوں گا. ہاں اب بات نا مزیدار. اب بات ہوئی کہ بھائی یہ جو موقف آپ سیکھ رہے ہو، جیسا ابو یحییٰ نور پوری شیخ سے سیکھ رہے ہیں نا، اور کوئی شیخ نہیں فی الحال تو یہی میرے دماغ میں فی الوقت اب کے جو ہے موجودہ دور کے پوچھ رہے ہو نا، پکا نا؟ اس میں ہاں بالکل پکا. دیکھیے محترم ناظرین کرام، عمران بھائی نے بڑی سنا آپ نے، اس جاہل عمران کذاب نے خود شیخ ابو یحییٰ نور پوری کا نام لیا ہے، اس لیے ہم بھی لے رہے ہیں. اگر شیخ اس سے برات کا اظہار کر دیں گے ہم شیخ کا نام نہیں لیں گے. اب آئیے ناظرین اکرام، اس نے ایک کذاب گیری یہ کیا ہے کہ اس نے شیخ ابو یحییٰ نور پوری کا نام لے لیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کو بھی مشہور ہونا ہے، اور ابھی جیسے کہ انجینئر مرزا علی کا وہ رد کر رہے ہیں تو ہر کوئی آدمی اپنا نام جوڑنا چاہتا ہے. یہ جاہل بھی ان سے اپنا نام جوڑنا چاہ رہا ہے. اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے شیخ ابو یحییٰ نور پوری سے سیکھا ہے، بلکہ اس نے سیکھا کہیں اور سے ہے. وہ نام لینے کی جرت اور ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب وہ رد ہوں گے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو آئیے اس نے شیخ کفایت کا نام لے کے کیا کیا جھوٹ بولا ہے، کیسے کیسے جھوٹ بولا ہے، اسی کی زبانی پہلے آپ کو سناتے ہیں. سفیان الثوری کے عن پہ تجھے اعتراض ہے کہ سفیان الثوری کی تدلیس پہ تجھے اعتراض؟ مجھے سفیان الثوری کی ہر اس روایت کی انہوں نے عن سے کی ہے نا، ہر اس روایت پر اعتراض ہے جس میں ان کی سماع کی تصریح نہیں ہے، یا اعتراض ہونا چاہیے. وہ ابے نہیں نا کرے وہ جاہل کو دیکھے ایسے بول رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا محدث ہو. بولتا ہے مجھے سفیان الثوری کی ہر ان والی روایت پہ اعتراض ہے. یہ آج کا ایک اور انجینئر مرزا علی ہے. جذبات میں کیا کیا بکتا ہے، آگے اور سنیے آپ. سما پر محمود ہے، اس پر الحمدللہ. کدھر ہے؟ کہاں کہا ہے؟ ایک کفایت اللہ نے کہا ہے، کدھر کہا ہے؟ حوالہ دے. مرے گا تو اگر میں دکھایا تو مرے گا. ہاں بالکل بیٹا، اس آڈیو کے ساتھ وہ اسکیل بھی چلے گا. اور تو لگا دینا بھی پڑھ رہا ہوں. ہاں پڑھ. آج تیری پڑھائی میں کافی دن سے تیرے چکر میں تو بہت شرم زبانی کر کے بھاگتا.
को तेरे उस्ताद को भी इंजीनियर मिर्जा अली साबित करूंगा। अबे इंजीनियर का तो देखा आपने इसके दिल में मेरे ताल्लुक़ से कितनी भड़ास भरी हुई थी, और असल में वो दर्द था कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदाज़ से आपको बता रहा हूँ, इसकी सोच बता रहा हूँ कि नदीम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बताता है। वो ये बहुत दिन से मेरे चक्कर में था, और फिर मैंने क्या कहा कि तुझे भी और तेरे उस्ताद को भी कज़्ज़ाब साबित करूँगा, तब देखते दोनों अपने वादे में कौन सच्चा है। अपनी अक्ल से कुरान हदीस समझने वाले निकाल दूंगा कि तेरे अब्बा है ना, तेरे अब्बा है, जल्दी उन्होंने कहा है। हाँ चल, तेरे भी अब्बा बनने वाले अभी वो। लिख। हाँ बोल। हाँ ये 2013 का है, 2013-14 मार्च का है। मतलब नाज़रीन ये मसला पूछा शेख किफ़ायत का मुहद्दिस फोरम का एक स्कैन दिखा रहा है 2013 का। आइए तवज्जो से सुनिए। ये आज भी जो है उस पर जो क्या होता है वो यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा। फोरम तेरे को बोलना भी नहीं आता। हाँ अबे अरे किधर गया भाई, तवज्जो से सुनना मोहतरम नाज़रीन इकराम। जिसे पूछा गया था कि भाई जब तुम लोग ये कहते हो कि अनाना किसी का मकबूल नहीं है तो तुम सही है को क्यों मानते हो, तो इन्होंने कहा था इन दोनों किताबों के मुसन्निफ ने सही है में मुदल्लिसीन के अनाना को कबूल करने की वजह बतलाई है, यानी दूसरे तुर्क से समावत हदीस की पेश की है या शवाहिद मुताबियत पेश की है या दीगर इल्मी जवाबात दिए हैं। ये शेख किफायतुल्लाह सलामती का है। तेरा ही बड़ा गरज हो गया इसमें तो। सुनो और ये सुना मोहतरम नाज़रीन इकराम, शेख किफ़ायत वहाँ पर 3 बातें बोल रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से वो बात सुनाता हूँ, लेकिन ये कज़्ज़ाब उनकी एक ही बात पकड़ रहा है कि सुफियान अस्सौरी यानी मुदल्लिसीन के कलीलुल तदलीस रावियों के अनाना को सहीहन में क्यों कबूल किया गया है। तो शेख किफ़ायत वहाँ पर उसकी 3 वजूहात गिना रहे, लेकिन ये आज के दौर का नया इंजीनियर मिर्ज़ा अली अपनी अक्ल से सिर्फ एक ही बात शेख की पकड़ रहा है। आई फिर से सुनिए। नहीं आता। अबे सुनिए तवज्जो से। अरे किधर गया भाई, ढूंढ ले आराम से। जिसे पूछा गया था कि भाई जब तुम लोग ये कहते हो कि अनाना किसी का मकबूल नहीं है तो तुम सही है को क्यों मानते हो, तो इन्होंने कहा था इन दोनों किताबों के मुसन्निफ ने। देखिए शेख से सवाल किया गया था अनाना को तुम कबूल नहीं मानते मुदल्लिसीन के, तो फिर सही अन पे क्यों मानते हो, है ना। तो शेख ने क्या जवाब दिया, शेख ने 3 जवाब दिए हैं। आइए सुनिए। सही अन में मुदल्लिसीन के अनाना को कबूल करने की वजह बतलाई है, यानी दूसरे तुर्क से समावत हदीस की पेश की है या शवाहिद मुताबियत पेश की है या दीगर इल्मी जवाबात दिए हैं। ये शेख किफायतुल्लाह सलामती का है। तेरा ही बड़ा गरज हो गया इसमें तो। सुनो और ये सुना आपने, शेख किफ़ायत ने वहाँ 3 बात बोले हैं कि दूसरे तुर्क से उसकी शवाहिद दी हैं या सिमा की तसरीह की है, समा बोले यार, सिमा की तसरीह की है या दीगर इल्मी जवाब दिए हैं। शेख किफ़ायत के 3 जवाब थे कि सुफियान अस्सौरी की अन वाली रिवायत जो सहीहैन में है उस पर इजमा है, वो हुज्जत है, तो क्यों है। तो वहाँ शेख के 3 जवाब हैं, दीगर शवाहिद की बिना पर, दीगर तुर्की में के शवाहिद की बिना पर, सिमा की तसरीह के बिना पर, और दीगर इल्मी जवाब दिए, है ना। तो इस जाहिल ने क्या किया, उसको तो ये आज का दौर का इंजीनियर मिर्ज़ा अली इसको समझा ही नहीं और ये शेख इमाम इब्न तैमिया ने सही कहा है ना, किसी के कौल को अपनी अक्ल से समझना गुमराही है। ये गुमराही के रास्ते पे चल चुका है, सबीलिल मोमिनीन छोड़ के फितने के रास्ते पे चल चुका है, उलमा के नाम ले लेके झूठ बोल रहा है। अब शेख किफ़ायत का नाम लेकर कितना झूठ बोला। शेख ने वह 3 बात बोले कि जो सही अन में रिवायत आई है अन से, तो वो जो कबूल हुई है तो उसमें या तो दीगर तुर्क के शवाहिद है, इस बिना पर कबूल हुई है, अन की है लेकिन दूसरी जगह तुर्क आए हैं तो उसमें शवाहिद है, फिर या फिर सिमा पर दूसरी जगह से सिमा मिल गया है उसका, या फिर दीगर इल्मी जवाब दिए हैं। अब ये जाहिल को नहीं समझा। अब आइए हम शेख किफ़ायत की किताब से ही बताते हैं कि शेख किफ़ायत का क्या मौक़िफ़ है और ये शेख किफ़ायत का नाम लेकर कितना झूठ बोल रहा था कज़्ज़ाब। सबसे पहले देखिए, ये है सीने पे हाथ बांधने वाली किताब जो पाकिस्तान से छपी है।
آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے علماء اکرام نے اس کی وہ کی ہے، مقدمے لکھے ہیں اس میں۔ ارشاد الحق کوسی، صلاح الدین یوسف صاحب، مبشر احمد ربانی، احتسام الہی ظہیر، داؤد راشد صاحب، محمد رفیق طاہر، عبد المعید مدنی، رضا اللہ کریم مدنی، صلاح الدین مقبول صاحب، شیخ محفوظ الرحمن فیضی، عبدالسلام سلفی، ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے الحمدللہ اس کے مقدمہ لکھا ہے۔ اب اس میں آئیے دیکھتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں پیج نمبر 355 پر شیخ کفایت ابن ذہبی، امام ذہبی کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ سفیان الثوری کے حجت ثبت ہونے پر سب کا اتفاق ہے، باوجود اس کے ضعفہ سے تدلیس کرتے ہیں، لیکن اس کے ان کے پاس نقد اور ذوق کی صلاحیت ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ مدلسین اور کذابین سے روایت کرتے ہیں تو ایسے شخص کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں پر اس کے بعد شیخ کیا لکھ رہے ہیں کہ امام ذہبی نے سفیان الثوری کی ضعفہ سے تدلیس کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حجت ثبت ہونے پر سب کا اتفاق نقل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا سفیان الثوری کے انانا حجت ہونے پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے۔ پیج نمبر 365، یعنی امام ذہبی نے اجماع نقل کیا ہے، سفیان الثوری کا انانا قبول ہے۔ اب اس نے 3 جواب شیخ نے دیے تھے وہاں پر کہ جو انانا قبول ہے اس کی کیا وجہ ہے، دیگر ترک کی شواہد یا سما کی تصریح یا علمی جواب۔ اب وہ علمی جواب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ نے اسی کتاب میں پیج نمبر مقدمے میں پیج نمبر 59 پر کیا لکھا ہے، اس وجہ سے کئی مدلسین کے طبقات بنائے ہیں اور روئے زمین کی کسی بھی محدث کی طرف سے مدلسین کے طبقات کی تقسیم پر اعتراض نہیں کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہی منہج محدثین کا راج اور مقبول ہے۔ یعنی حافظ ابن حجر نے جو طبقات المدلسین بنائے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا طبقہ، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، یعنی اس پر اجماع ہے، اور جو اس پر اعتراض کر رہا ہے اجماع کا منکر ہے۔ اب پہلے اور دوسرے طبقے کا انانا قبول ہے، پہلے اور دوسرے کا، اس کے لیے سما کی تصریح نہیں ہے، سما کی تصریح تیسرے چوتھے کے لیے ہے، لیکن جو پہلے اور دوسرے کے لیے بھی مانگتا ہے نا، تو کیا کر رہے ہیں، محدثین کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے۔ اب دیکھیے شیخ نے اور آگے کیا کہا ہے حاشی میں، جو حضرات قلیل التدلیس کے انانا کو بھی مضر قرار دیتے ہیں، وہ صحیحین کی ان احادیث پر خط تضعیف کھینچ رہے ہیں جس میں قلیل التدلیس راوی کا انانا موجود ہے۔ اس شعبے کے ازالے کے لیے حضرات یہ قاعدہ بتلاتے ہیں، یعنی جو سفیان الثوری کے ان والی روایت کے لیے اصول بتا رہے ہیں کہ انانا بنا سما کے نہیں قبول ہوگا، وہ صحیح معنوں میں صحیح بخاری پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور پھر اس میں اصول کیا بتاتے ہیں، شیخ نے آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ صحیحین میں مدلس کی انانا روایت سما پر محمول ہوتی ہے، لیکن ان کو کون بتلائے کہ یہ قاعدہ کثیر التدلیس مدلسین کے تعلق سے ہے، قلیل التدلیس کے تعلق سے نہیں ہے۔ صحیحین میں ان کے سے احتجاج کیا ہے بنا سما پر، یعنی سفیان الثوری کا انانا والی روایت بنا سما کی لی گئی ہے۔ شیخ کفایت یہ بات خود بتا رہے ہیں۔ علمی جواب جو شیخ نے تیسرا بولا تھا نا کہ اس کے کچھ علمی جواب دیے گئے ہیں، تو دیکھیے آئیے نیچے یہ انڈر لائن دیکھیے یلو کلر میں کیا بتایا شیخ نے کہ دکتور عود الخلف نے صحیحین کے مدلسین پر 2 کتابیں لکھی ہے، دونوں انہوں نے صرف کثیر التدلیس مدلسین کے انانا کا ہی جواب دیا ہے، یعنی صحیحین میں جو انانا پر سما کی تصریح مانگی جاتی ہے وہ کثیر التدلیس راوی کے لیے ہے، قلیل التدلیس سفیان الثوری وغیرہ کے لیے نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو شخص ہر مدلس کے انانا کو اصطلاحاً قادر سمجھتا ہے، وہ صحیحین میں موجود قلیل التدلیس مدلسین کی احادیث پر بھی سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ شیخ کفایت یہ بتا رہے ہیں علمی جواب کہ جو سما کا اصول ہے وہ کس کے لیے ہے، کثیر التدلیس راوی کے لیے، قلیل التدلیس صحیح، امام سفیان ثوری قلیل التدلیس ہے۔ اب یہاں پر حافظ ابن حجر کا بھی قول نقل آپ نے کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، دوسرا طبقہ ان مدلسین کا ہے جن کی تدلیس کو محدثین نے برداشت کیا اور ان کی حدیث کو اپنی صحیح میں برداشت کیا، اور ان کی امامت اور ان کی مرویات میں قلت تدلیس کی وجہ سے، جیسے امام سفیان ثوری۔ حافظ ابن حجر بھی یہ بات بول دے رہے ہیں کہ قلیل التدلیس امام سفیان ثوری کی روایت کو برداشت کیا ہے، لیکن یہ جاہل شیخ کفایت کا نام لے کر کیا بول رہا تھا کہ شیخ کفایت کا بھی اصول ہے کہ سما پر محمول ہوگی سفیان ثوری کی روایت، ہے نا۔ آئیے اور بھی بہت کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی کتاب سے، تاکہ اس جاہل، اس کذاب، یہ آج کے نئے دور کے انجینئر مرزا علی کی حقیقت آپ کے سامنے آئے۔ شیخ کفایت نے یہاں پیج نمبر 341 پر کیا بتائیں کہ امام بخاری کا قول، سفیان ثوری کی حبیب بن ابی ثابت، سلمہ بن کہل اور منصور سے کئی مشائخ کا ذکر، یہ کہا سفیان کی ان سے تدلیس میں نہیں جانتا، ان کی تدلیس بہت کم ہے۔ امام بخاری ان کو بہت سارے شیخ سے روایت ان والی بیان کر رہے ہیں اور کہ اس میں تدلیس نہیں ہے، یعنی
امام بخاری کے نزدیک سفیان ثوری ان سے روایت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ تدلیس کر رہے ہیں، اس لیے وہ قابل قبول ہے، کیونکہ آپ نے چیک کر لی ہے، تحقیق کر لی ہے۔ اس بات کی گواہی خود امام ترمذی بھی دے رہے ہیں، اور امام بخاری نے بہت سارے شیخوں کے نام بتائے تھے کہ ان سے روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، لیکن کسی میں بھی تدلیس نہیں ہے، اس لیے قابل قبول ہے۔ آئیے شیخ کفایت کا ایک اور ہم آپ کو چیز پڑھاتے ہیں۔ ابھی یہاں پر دیکھیے، ایک بہت بڑے امام سخاوی کہتے ہیں کہ مدلسین کی روایت کے مطلب چوتھی رائے یہ ہے کہ اگر مدلس تدلیس کبھی کبھار کرتا ہو تو اس کا اننا وغیرہ مقبول ہوگا، یعنی قلیل التدلیس راوی جو ہے نا پہلے دوسرے کے، ان کا اننا مقبول ہوتا ہے، اس کے لیے سما کی شرط نہیں ہوتی۔ شیخ البانی بھی یہ بات بتا رہے ہیں۔ محدثین نے مدلسین کے طبقات بنائے ہیں، ان میں سے بعض ایسے جن کی قلیل التدلیس ہونے کی وجہ سے تدلیس معاف ہے، قلیل التدلیس ہے۔ اب آئیے دیکھیے شیخ کفایت یہاں پر کیا فیصلہ کر رہے ہیں، باقاعدہ عنوان میں آپ باب باندھ رہے ہیں کہ سفیان ثوری کا اننا بالاتفاق و بالاجماع مقبول ہے، اور پھر آگے وہ امام ذہبی کا قول جو میں آپ کو بتایا تھا۔ اب دیکھیں آپ نے اتنی صراحت کے ساتھ شیخ کفایت اپنی کتاب میں بات کہی ہے، لیکن اس جاہل نے 2013 کا وہ اسکین اٹھایا جو اس کو خود نہیں سمجھا کہ اس میں شیخ نے 3 باتیں بولی ہے، اس نے ایک کوئی پکڑ لیا، جیسے بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بدعت ایجاد کر لیتے ہیں اور بس اس سے ملتا جلتا کوئی میلاد لفظ مل گیا قرآن حدیث میں تو دیکھو میلاد ثابت ہو گئی۔ تو یہ آج کے دور کا انجینئر مرزا علی جو اپنا استاد ابو یحییٰ نور پوری کو بتاتا ہے، اس کی جہالت آپ نے دیکھے ہوں گے، شیخ کفایت کا نام لے کے کتنا جھوٹ بولا۔ شیخ کفایت نے 3 جواب دیے ہیں، پہلا کہ روایت کے تعلق سے شواہد ہوں گے، دوسرا یہ کہ سما کی تصریح ہوگی، تیسرا یہ کہ علماء نے علمی جواب دیا۔ علمی جواب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے صحیح بخاری پر جو جواب دیا گیا ہے، تو وہ جو سما کا اصول ہے وہ کثیر التدلیس کے لیے، قلیل التدلیس کے لیے نہیں، جیسے کہ امام بخاری کا قول بھی شیخ کفایت نے دکھا دیے کہ امام بخاری نے سفیان ثوری کا نام لے کے کہا کہ میں نے ان کے شیخوں سے کے تعلق سے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہیں پر بھی تدلیس نہیں کی، یعنی امام بخاری نے سفیان ثوری کی ان والی روایت کو جو قبول کیا ہے اس میں کوئی تدلیس نہیں ہے، اور یہ شرط پر قبول نہیں کیا کہ کہیں پر اس کی سما کی صراحت مل گئی ہو۔ یہ باریک اصول سمجھ نہیں پاتے لوگ کہ کثیر التدلیس اور قلیل التدلیس راوی کا فرق، اور پھر کیا کرتے ہیں، یہ اجماع کے منکر بنتے ہیں، یہ محدثین کی محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں، یہ صحیحین پر حملہ کر رہے ہیں، یہ محدثین کے طبقات کے مدلسین طبقات کا انکار کر رہے ہیں، یعنی یہ مقلدین کی روش پر چل چکے ہیں اور بدترین مطلب غالی قسم کی روش پر چل چکے ہیں، بلکہ مقلدوں سے بدتر ہو چکے ہیں، کیونکہ دیوبندی بریلوی بھی مانتے ہیں کہ سفیان الثوری کی اننا والی روایت پر اجماع ہے، وہ حجت ہے، اتفاق ہے، یعنی محدثین کی اس محنت کو غالب مقلد بھی مانتے ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے اس میں کیسے کیسے انجینئر پیدا ہو گئے جن کو کوڑی کا علم نہیں ہے، علماء کے نام لے لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے پیدا ہونے والے انجینئر مرزا علی کے ٹولے سے جماعت اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، آمین۔